الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ آج ہم نے تراویح میں الحمدللہ 15واں پارہ تلاوت ہوا ہے، تراویح میں وہ سنا ہے اور اسی کا آج خلاصہ بھی ہے۔ اس 15ویں پارے کے شروع ہی میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ وہ اس کی معراج کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل انشاءاللہ اس کی سورہ نجم میں آئے گی۔ یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر آپ کا ہوا اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک رات میں ایک سواری جس کو براق کہا جاتا ہے وہ لے کر آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس پر سوار کرا کے اور آپ ان کو مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک لے گئے راتوں رات۔ اس کی کوئی حتمی تاریخ کا قرآن کریم نے تعین نہیں کیا اور نہ ہی کوئی حتمی تاریخ روایات میں ہے کہ بس یہی تاریخ ہے، جیسے ہم نے وہ رجب کے اندر کوئی 27 یا پتہ نہیں کون سی تاریخ بنائی ہوئی ہے نا کہ بس یہ معراج کا واقعہ اس میں ہوا ہے۔ یہ کوئی مستند چیز نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یہ تقریباً نبوت کے 10ویں سال پیش آیا ہے یہ واقعہ، اور ہجرت کے 3 سال پہلے جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور گویا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت فرما رہے ہیں اور اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرے نبی ایسی چیز تمہیں بتا رہے ہیں جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ کہ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ مسجد اقصی میں کیا ہے کیسا ہے تو سب چیز آپ نے بتائی، جبکہ آپ کو کبھی گئے نہیں تھے۔ تفصیل انشاءاللہ وہاں آئے گی۔ باقی اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی اسرا رکھا ہے کہ سفر معراج کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ارے تم نے سنا محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات میں انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ وہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے اور وہاں سے جو ہے وہ آسمانوں پر چلے گئے، یہ دیکھا، یہ کیا، 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ہر آسمان پر پرانے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نہ کسی سے ملاقات ہوئی۔ وہ تفصیل انشاءاللہ سورہ نجم میں ساری تفصیل آئے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ میرے نبی کے پاس دن میں 2 مرتبہ آسمان سے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو اگر میرے نبی ایک مرتبہ چلے گئے ہیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے یہ۔ یعنی کیسے عجیب و غریب جواب ہے کہ جب فرشتے آ اور جا سکتے ہیں اور اتنے لمبے سفر کو اتنے کم وقت میں طے کر سکتے ہیں تو میرے محبوب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جواب آپ نے ان کو دیا تو وہ خاموش ہو گئے، کوئی اس کا وہ لوگ جواب نہیں دے سکے۔ بہرحال اسی طرح اس کے اندر شروع کے اندر یہ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے جنہوں نے تمہیں خوب تنگ کیا، تمہیں قتل و غارت کری، تمہارے اندر مچائی،
ایک بخت نصر ایک بادشاہ کا زمانہ آتا ہے جس نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا، پھر دوسرے ایک اور موقع پر کسی دوسرے نے غلبہ حاصل کیا اور ان کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، تو فرمایا یہ ہم نے تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ تم نافرمان ہو گئے تھے، تم نے ہمارے نبی کی نہیں مانی، ہم نے تمہارے اوپر ایسوں کو مسلط کر دیا۔ اب یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے یہودیوں کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی کہ دیکھو پہلے ہم ایسا کر چکے ہیں، اب اگر تم نے بھی نہیں مانا اور تم نے بھی نافرمانی کرتے رہے اور حد سے گزر گئے تو یاد رکھو پھر ہمارا حکم آ جائے گا اور پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ ہم جو اتنے دن سے یہ سب پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بار 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 یہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جب نہیں مانا تو یہی عمل کیا ہے، اب تم بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور یہ ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی ہر دور کا مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہے گا تو اللہ کی نعمتیں اس پر مسلسل برستی رہیں گی، اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر اقتدار بھی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی بھی عطا فرمائیں گے، سربلندی، عزت، عظمت سب کچھ دیں گے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کے ورغلان میں تم آ گئے، اور بار بار دیکھیں اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں، مختلف آیات آ رہی ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو معلوم نہیں ہوتا، چھپا ہوا دشمن ہے، یہاں بار بار اللہ بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان بھی یہ دعوے کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی مردود کر دیا، میں اب اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور اس کی ہدایت کے راستوں پر میں کھاد لگا کر بیٹھوں گا۔ یہ چیز اللہ رب العزت ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، شیطان سے تم اگر ہوشیار رہے تو انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے۔ لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے، پھر اگلی آیت میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو نا، اگر تم اچھائی کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، اگر برائی کرو گے تو اس کا نقصان بھی تم ہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور ایک ذرہ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہ کرے تو اس رب کی عظمت میں کوئی زیادتی واقع نہیں ہوگی، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوق نافرمانی میں لگ جائے اور رات دن 24 گھنٹے نافرمانی کرے تو فرمایا اس رب کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کہ تمہارے کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ تم کرو گے یہ اپنے لیے کرو گے۔ ہاں اچھا کرو گے تو تمہیں میں اچھا بدلہ دوں گا، برا کرو گے تو پھر ویسے ہی بھگتو گے۔ اس کے بعد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو سیدھے راستے پر خود چلنا چاہتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ پہلے پارے کے اندر بھی ہم نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ جو لوگ صحیح چلنا چاہتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، قرآن ان کو بشارت دیتا ہے اور قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ نہیں چلنا چاہتے تو پھر اس میں دردناک عذاب کی خبریں ہیں، اور قرآن ایسے لوگوں کے لیے پھر گمراہی بتاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ جب انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر یہ چلاتا ہے اور اللہ سے خیر مانگتا ہے، اور جب آسانی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انتہائی جلد باز انسان تو اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ بھائی اگر کسی کو جمائی آئے نا تو دیکھو بار بار میں بتاتا ہوں، سنت طریقہ یہ ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے، ورنہ شیطان ہنستا ہے
اور مذاق اڑاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے وہ مشہور ہے کہ شیطان اندر گھس جاتا ہے، اس سے سستی داخل ہوتی ہے انسان کے اندر اور اس کی حیت خراب ہوتی ہے، اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اس سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اس کا جو نام اعمال ہے وہ کہا جائے گا، تحریری طور پر اس کو دے دیا جائے گا کہ یہ تیرا نام اعمال ہے۔ جو صحیح لوگ ہیں سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جو برے ہیں ان کا الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور فرمایا جائے گا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آج کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر آدمی کو اپنے ہی بوجھ اٹھانا ہے اور اپنا ہی جو کرنا کرانا ہے سب اسی کے اپنے کھاتے میں ہے۔ اس لیے تم یہ سمجھو جو کہتے ہیں نا جی لوگوں نے کہ جی ہمارا پیر ہمیں بخشوا لے گا، ہمارا پیر ہمیں بخشوا لے گا، بس اتنے پیسے دے دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں، نذرانے کر دیتے ہیں، ارے اللہ کے بندو یاد کرو کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا۔ ہر آدمی، نبی جب اپنے بیٹے کو نہیں بچوا سکے، جب نبی اپنی بیوی کو نہ بچوا سکے تو پھر اور کون کس کھاتے میں ہے؟ اس لیے اس چکر میں نہ رہنا کہ میرا پیر بڑا ہے، میرا شیخ بڑا ہے، وہ مجھے بچا لے گا، نہیں، ہر ایک کے اپنے اعمال ہیں، وہ اس کے کام آئیں گے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، کوئی کسی کو دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اور آپ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھائی کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف میری ہی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ خود اس سے اندازہ فرمائیں کہ رب اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی بھلائی کو بیان فرما رہے ہیں تو والدین کا اللہ نے کیا مرتبہ رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والدین اگر کسی کے اللہ نہ کرے مشرک ہو، کافر ہو، جو ہے وہ کچھ بھی ہو ایسے، تب بھی ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کی ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے، وہاں تو ان کی ماننا جائز نہیں ہے، وہ تو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مسلمان والدین ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نماز مت پڑھ، وہاں ان کی ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں زکوٰۃ مت دے، وہاں ماننا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں روزے مت رکھ، وہاں ماننا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایسے احکامات جس کے اندر اللہ کے مقابلے میں کوئی بات نہ ہو تو میرے دوستوں وہاں والدین کی ماننا ضروری ہے۔ اور آج جو ہمارا حال گزر رہا ہے، جس طرح والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، جس طرح اللہ معاف فرمائے، یعنی ایسی نوبت آ گئی کہ لڑکی اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، لڑکا اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو میرے دوستوں پھر جو بھی عذاب آ جائے وہ کم ہے، بس یہ سمجھ لو۔ اس لیے والدین کا بڑا احترام کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک آیت جو فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، کسی بھی نالائکی کی وجہ سے یا بس ہدایت نہیں کر سکا، تو وہ اگر اس دعا کا معمول بنا لے تو امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ کہ قیامت کے دن اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اگر والدین کے لیے وہ یہ دعا کرتا رہے۔ تو پھر جس کے والدین زندہ ہوں، سامنے موجود ہو، خدمت بھی کرے اور یہ دعا بھی پڑھے تو نور علی نور ہے کہ اس کا معمول رکھیں، کم سے کم اپنے والدین کے لیے یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ 3 مرتبہ روزانہ لازمی اپنے والدین کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً 9 چیزیں بیان فرما رہے ہیں، 9 نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ ہم ان کو روزی کہاں سے دیں گے، ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ ابھی کل بھی اس کا کچھ بیان ہوا تھا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو قتل نہ کرو،
ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، واوفوا بالعہد، یہ سارے نصیحت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ دیکھو مسلمانوں یہ کام تمہیں کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے ہیں۔ واوفوا الکیل اذا کلتم، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی اندازہ فرمائیں ناپ تول کی کمی اتنا بڑا جرم ہے کہ میرا خیال ہے ابھی تک ہم کوئی 10 12 15 مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں۔ اور واقعتاً جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ گناہ ایسا سرایت کر گیا ہے کہ بڑے سے بڑا تاجر، چھوٹے سے چھوٹا تاجر، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، پتھارے والا ہو یا دکاندار ہو، عموماً اس چیز کے اندر سب کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس میں بلا وجہ کی بحث نہ کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ انسان کے آنکھ، کان اور دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے بلا وجہ کی فضول بحثوں میں نہ پڑا کرو۔ یہ خاص قرآن کا یعنی یہ حکم ہے کہ بحثوں میں مت پڑو بلا وجہ کی۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات پر شروع ہو جاتے ہیں، بس عجیب معاملے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر تکبر کے ساتھ مت چلو، اور زور سے پاؤں مارتے ہو مت چلو۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو، کہ اگر تم سینہ تان کر غرور کے ساتھ چل رہے ہو تو یہ پہاڑ جو ہے نا وہ تو ان کو زیادہ غرور کرنا چاہیے کہ تم سے زیادہ اونچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور جو ہے بلند بھی ہیں، لہٰذا اے انسان تو اپنی اوقات میں رہ کر چل۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ ساری وہ نصیحتیں ہیں جو میرے رب نے اس صورت کے اندر فرمائی ہیں کہ اے مسلمانوں یہ کام نہ کرو۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جتنے بھی نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں؟ فرمایا نہیں، ہر چیز ان میں سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے جو تمہیں نہیں معلوم، چاہے تم اس کو نہ سمجھو، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہم ریزہ ہو جائیں گے، چمڑی ختم ہو جائے گی، کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا تم کچھ اور مخلوق بن جاؤ، جو بھی کچھ بن جاؤ، تو یہ سوچو کہ اس سے پہلے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو تم یہ چیز کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیوں تم ان چکروں میں پڑتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ جی ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ پھر میرے محترم وہی قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جو بھی میں نے عرض کیا کہ وہی واقعہ پھر اللہ نے دہرایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان کو سجدہ کرے، اس نے تمہاری نہیں مانی، یعنی تمہارا اکرام نہیں کیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت انسانوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، خاندانی تمہارا دشمن ہے، کہ ہم نے اس کو تمہارے اکرام کے لیے کہا تھا، تمہاری عزت کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے تمہارے باپ داداؤں کی عزت نہیں کی، تو یہ تمہاری کیا بھلائی کرے گا؟ لہٰذا اس کے چکر میں مت آنا، اس کے جو ہے پھندوں میں مت آنا۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، یہاں پھر اسی بات کو دہرایا ہے اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اس کو رفعت یعنی بحر و بر میں، دنیا میں اور اس میں ہم نے ان کو عزت دی ہے۔ اے انسان، اللہ نے جو تجھے عزت دی ہے اس کا خیال کر، گناہوں میں پڑ کر شیطان کی مان کر اپنے آپ کو برباد نہ کر۔ یعنی اللہ رب العزت کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ۔ یعنی ہم اپنی بات اپنی اولاد کو اتنے اچھے انداز میں نہیں سمجھا سکتے، اور
ایک بار، دو بار، تین بار، پھر ہم کہیں گے جا دفع ہو جا، تو سمجھتا ہی نہیں ہے، لہٰذا آئندہ سے میرے سامنے مت آنا. لیکن میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ بار بار سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، ایک بار نہیں 10 20 مرتبہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ عزت دی ہے، اس کا خیال کرو اور شیطان کے پھندوں میں نہ آؤ. اگلی آیات میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام محمود کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز کا اہتمام فرمائیں. بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، لیکن بعض نے کہا نہیں فرض نہیں تھی، جیسے امت پر ہے ایسے ہی تھی، لیکن آپ کو تاکید تھی کہ اس کا اہتمام کریں. اور علماء لکھتے ہیں کہ آج تک کسی کو اگر کچھ ملا ہے تو تہجد سے ملا ہے. کسی کو ولایت ملے، اس کو قطب بنے، ابدال بنے، اللہ پاک اس کو جو مقامات عطا فرماتے ہیں وہ تہجد کے بغیر کسی کو نہیں ملتے. تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے 2-4 رکعتیں کیوں نہ پڑھی جائیں. یہاں پر ایک مقام محمود کا تذکرہ ہے. مقام محمود اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، وہ ایک ہی انسان کو ملے گا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا. اور اپنی امت کو یہ فرمایا کہ جو شخص ہر اذان کے بعد دعا پڑھے اور میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا. یعنی نبی کی شفاعت حاصل کرنے کا بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ جب اذان ہو، اذان کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں، اور جو اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ القامۃ، اس کے اندر جو ہے مقام محمود آتا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائیں گے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ مشرکین مکہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روح یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح یہ میرے رب کا حکم ہے. انسان کے اندر جو روح ہے، رب نے فرمایا یہ میرا حکم ہے. کیا ہے، کیسے ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، نہ یہ سمجھ آ سکتی ہے ہمیں. جب یہ حکم نہ ہو تو انسان بیکار ہے، اور جب یہ حکم ہوتا ہے تو یہی پورا جو ہے ڈھانچہ ہے، یہ سارا چلتا پھرتا ہے، سارے کام کرتا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک رب کا حکم اس میں آیا تو ایک 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ کا جسم پورا کا پورا بہترین کام کرنے لگا. اگر اس کے اندر سارے رب کے احکامات آ جائیں تو میرے دوستو پھر سوچو کہ یہ اللہ پاک اس کو کیا مقام عطا فرمائیں گے. اگلی آخری آیت جو اس صورت کے بارے میں، چونکہ میں مختصر انداز میں اس کو کئی چیزیں ہیں تفصیل والی، وہ انشاءاللہ تفصیل ہوتی رہے گی بعد میں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہاں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چاہے اللہ کو پکارو رحمان کہہ کر یا اللہ کہہ کر، یہ سب اسی کے نام ہیں. واقعات میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ بعض مرتبہ جب کوئی مسلمان کہتا تھا نا یا اللہ یا رحمان، تو مشرکین مکہ کہتے تھے لو ہمیں کہتے ہو کہ ایک اللہ کو پکارو، تم خود تو 2 کو پکار رہے ہو، تم تو خود 2 کو پکار رہے ہو. ہاں ہمیں کہتے ہو ایک کو پکارو کہ تم کہتے ہو یا اللہ، اور پھر یا رحمان کون ہے تمہارا معبود ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ سارے نام اللہ کے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. اور اس کے تو بہت سارے نام ہیں، اور ایسے نام ہیں جس سے بھی پکارو گے وہ اللہ ہی ہے. وہ بہت سارے نام ہیں، اور جس کو قرآن نے ذکر کیا تقریباً 99 نام آپ سب کو معلوم ہے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک کتاب کے اندر، ایک سفر میں تھا، انڈیا کے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اب نام تو کتاب کو مجھے یاد نہیں ہے. اس کے اندر لکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دنیا کے اندر جو ظاہر نام ہیں، قرآن کریم میں ان 99 ناموں کے علاوہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں تقریباً 3000 نام ہیں اللہ رب العزت کے جو دنیا میں ظاہر ہیں، مختلف کتابوں میں، مختلف جگہوں پر. فرمایا ان تمام ناموں کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے. ان سب کا خلاصہ
یعنی سب کا جو ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے۔ تو جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ گویا کہ رب کو 3000 ناموں سے پکارتا ہے وہ۔ اسی لیے یہ عجیب و غریب کہ بسم اللہ کا جو وظیفہ ہے نا، یہ ایسا عجیب و غریب وظیفہ ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر مختلف معاملات کے لیے جس کو بھی یہ وظیفہ کروایا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کبھی اس نے یہ شکایت نہیں آئی کہ یہ اس کے معاملات نہیں ہوئے۔ عجیب و غریب بات ایسے لوگوں کے، سعودیہ کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا داماد تھا ریاض میں، بہت پریشان تھا، کافی عرصے کی بات ہے، بہت پریشان تھا، 2 سال سے وہاں کا اقامہ نہیں بن رہا تھا۔ ان کا میرے پاس فون آیا، میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو کہیں کہ روزانہ 800 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ میرا خیال ہے مہینہ 1.5 مہینہ گزرا تو میں عمرے پر جا رہا تھا، ان کا فون آ گیا، کہنے لگے جی ہمارا داماد کامران آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے الحمدللہ اس کا ویزے کا کام ہو گیا جو 2 سال سے رکا ہوا تھا، اللہ نے ایسا اس وظیفے سے وہ کام اللہ نے اس کی برکت سے کرا دیا، وہ اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت اور یہ خزانہ ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس کا ویسے بھی ورد کر لیا کرو، کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ ورد کر لیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اب آگے سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اس کی فضیلتیں علماء نے لکھی ہیں، خاص طور سے جمعے کے دن پڑھنے میں، اور ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو دجال کا فتنہ تو بڑا ہے کہ جب دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی اللہ پاک اس کی پورے ہفتے حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر ایک جمعے پڑھ لے گا تو آئندہ جمعے تک، اس جمعے پڑھ لے گا اس سے آئندہ، تو ابھی زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی دن کسی جمعے کو پوری نہ پڑھ سکے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یہ بھی اگر پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اس کا۔ سورہ کہف، یہ اس کا نام کہف کہتے ہیں غار کو۔ کہف اس کا نام کیوں رکھا اس کا بس میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں پوری سورت کا۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانے میں یہ مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو کہا تھا کہ اپنے نبی سے سوال کرو کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اور اس بادشاہ کا قصہ کیا ہے جس نے مشرق و مغرب کی جو ہے نا وہ سیر کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو پیچھے گزرا ہے اس میں یہ سورہ اسرائیل، اس میں اسرائیل میں ایک واقعہ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ 3 قصوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نبی سے سوال کرو، اگر وہ جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ نبی برحق ہیں یہ۔ انہوں نے آ کر سوال کیا کہ اصحاب کہف کیا تھے۔ اصحاب کہف کی جو تفصیل ہے مختصر سی وہ یہ کہ یہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت ظالم بادشاہ تھا، مشرک اور بدبخت قسم کا آدمی تھا۔ وہ کسی کو بھی عقیدہ توحید پہ نہیں رہنے دیتا تھا، یعنی زبردستی ان کو شرک کرواتا تھا۔ اس زمانے میں یہ 7 دوست تھے، 7 افراد تھے۔ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے اسباب بنائے، یہ اپنے شہر سے نکل کر ایک غار میں پہنچے اور اسی فکر میں تھے کہ ہمارا کیا ہوگا اگر ہم جاتے ہیں تو بادشاہ ہم سب کو قتل کر دے گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، سو گئی وہاں پر، اور 309 سال، کتنے؟ 309 سال یہ وہاں سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے۔ بیدار ہو کے دیکھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے کپڑے بھی ویسے ہی تھے، ان کا جو ہے جسم بھی ویسا ہی تھا، ویسے ہی مقصد ان کو ایسا لگا جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور ہم اٹھ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ اٹھے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، باہر تو ظالم بادشاہ ہے، ہم میں سے کوئی ایک چلا جائے اور بڑے خیال سے دھیان سے جا کر جو ہے نا کچھ کھانا لے آئے۔ یہ وہاں سے نکلے ان میں سے ایک آدمی، اور وہ پرانی جو کرنسی ان کے پاس تھی، جب یہ بازار میں پہنچے اور وہاں جا کے کرنسی دی کہ بھئی مجھے یہ سامان دے دو،
تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے دکاندار کہ یہ کرنسی، یہ تو کس زمانے کی کرنسی ہے یہ؟ اس نے کہا کہ بھئی اسی زمانے کی۔ اس نے کہا نہیں، بعد وہ بڑی معاملہ بادشاہ تک پہنچ گیا۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کرنسی تو 309 سال پہلے کی ہے۔ اب جب ان سے تفصیلات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم تو اس بادشاہ کے زمانے میں تھے اور اس کے ڈر سے چلے گئے تھے غار کے اندر۔ تو بہرحال بادشاہ نے بڑا اکرام و اعزاز کیا، پھر ان کو وہاں سے بلا لیا، ان کو دیکھا، وہاں جا کر سب سے ملا۔ اچھا، اس دور میں اس بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بادشاہ موحد تھا، لیکن توحید اور رسالت کو تو یہ مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونے پر عوام اور اس کا اختلاف تھا۔ یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، عوام کے اندر ایک بڑی تعداد تھی جو یہ کہتی تھی کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بس مر گئے ختم ہو گئے۔ تو اللہ نے اس بادشاہ کی اس طرح سے مدد فرمائی کہ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم 309 سال سے سو رہے تھے اور ہم وہاں تھے، تو پھر عوام کو یقین آیا اور سب نے جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھ کر اور اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ اب اس کے اندر لوگوں نے بڑی تفصیلات کی، جی کون تھے، کہاں تھے، کیا نام تھے، کس نسب سے تھے، یہ سب تفصیلات کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے، صرف عبرت کے انداز میں جو چیز ضروری ہوتی ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اب آگے کیا تھا، جس چیز کی ضرورت نہیں قرآن اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو بس اتنا یہاں پر بس کچھ اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس وقت کے بادشاہ نے جہاں پر یہ لوگ تھے، اچھا اب اس میں پھر یہ روایت آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب بادشاہ نے وہاں پہنچے، ان کا اکرام و اعزاز کیا، کچھ عرصے کے بعد یہ غائب ہو گئے، کہاں گئے پتہ نہیں چلا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ان سب کا انتقال ہو گیا اور وہاں پر اس وقت کے بادشاہ نے ایک مسجد بنا دی اور وہ بنا دیا کہ گویا کہ یہ ان کی نشانی ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ یہ عمان کے اندر جو ہے یہ ایک جگہ ہے جو پچھلے عرصے میں کچھ کھدائیاں ہوئی ہیں، وہاں پر ایک مسجد بھی نکلی ہے اور کوئی غار نکلا ہے، تو بعض وہ کہتے ہیں، بعض کسی اور شہر کا بتاتے ہیں، لیکن اس کا تعلق مقصد کوئی نہ عقیدے سے ہے نہ کسی اس سے ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ دیکھو میں ہوں قادر مطلق، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، بس اللہ رب العزت نے یہ دکھایا ہے۔ تو یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ جو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور اسی طرح پھر شیطان کا اس میں ذکر ہے، اور آخر کے اندر اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے اس بارے میں۔ اور 16واں پارہ جب شروع ہوگا تو اس میں جو مشرکین نے سوال کیا تھا کہ وہ بادشاہ جس نے مشرق و مغرب میں گیا وہ کون تھا، کیا تھا، ذوالقرنین اس کا نام آتا ہے، وہ 16 پارے کے شروع میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی میں مختصر سا خضر علیہ السلام کا عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ وقت کے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، تو آپ نے فرما دیا کہ بھائی میں ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہوئی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتوں کے اوپر بھی پکڑ بھی پھر ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو اب وقت کے نبی ہیں لیکن چونکہ یہ فرما دیا کہ میں ہوں، اور اس میں مقصد کوئی غلط بیانی نہیں تھی، وقت کے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا ظاہری طور پہ، لیکن چونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ فرمایا کہ ہاں میں ہوں، اللہ کو یہ ناپسند آئی، اور آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسی بات رہی ہے، ایسے علوم کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو علوم آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اب آپ بڑے حیران ہوئے کہ یا رب کریم یہ کیا کہ ایسے بھی کوئی ہے، فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ ایسی جگہ پر قرآن نشانی بیان کی ہے جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہاں پر پہنچو گے، وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا اسی سے حلیے کا حالت کا، ان کے ساتھ تم جا کے رہو۔ یہ وہاں پہنچے، حضرت خضر ان کو ملے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت خضر جو ہے وہ بھی ایک نبی ہیں، بعض نے یہ کہا کہ نہیں، خضر ایک عہدہ ہے جو ہر زمانے میں کسی کو ملتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ وہاں پہنچ گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے،
جو میرے پاس جو معاملات اور علم جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر رہو گے تو پھر میرے ساتھ اعتراض کوئی نہیں کرنا. فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اعتراض نہیں کروں گا. 3 چیزیں پیش آئیں. پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک کشتی کے اندر جس میں انہوں نے سواری کی، سفر کر کے کسی جگہ پہنچے، جب اترے تو حضرت خضر نے اس کشتی میں چوٹ ماری اور ایک تختہ اس کا الگ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے یہ کیا، کشتی والوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمیں سوار کرا کے لے کر آیا، تم نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا. آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا میرے سے بات سوال نہیں کرنا. اچھا فرمایا ٹھیک ہے اب نہیں کروں گا. پھر اس سے آگے پہنچے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو حضرت خضر نے جو ہے وہ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے کہ نبی تھے اور جلیل القدر نبی تھے، قتل کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے پھر حضرت خضر نے تنبیہ فرمائی کہ آپ نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ نہیں بولیں گے. پھر ایک بستی کے قریب پہنچے، اس بستی والوں سے رات ٹھہرنے کے لیے کھانا اور قیام کی جگہ مانگی. بستی والوں نے منع کر دیا. جب یہ بستی سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے مکان کی جو گرنے والی ہے. آپ نے اس دیوار کو، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ بستی والے جو ہے انہوں نے ہمیں نہ کھانا دیا، نہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی اور کچھ نہیں، تو چلو اس دیوار کی مزدوری کے عوض میں ہم ان سے وصول کر لیتے. آپ نے فرمایا اب آپ کا اور میرا جو ہے نا جدائی کا وقت آ گیا، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. پھر آپ نے جو ہے تفصیل ان کو فرمائی کہ دیکھو میرے رب نے میرے ذمے وہ کام لگائے ہیں جن کا ظاہر میں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. فرمایا سب سے پہلے میں نے جس کشتی کو نقصان پہنچایا، وہ کشتی جس رستے پر جا رہی تھی آگے ایک ایسا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو ہر نئی کشتی کو ضبط کر لیا کرتا تھا. اور یہ جن بچوں کی کشتی تھی یہ غریب لوگ تھے. میں نے چاہا کہ اگر یہ اس طرف جا رہے ہیں ان سے کشتی ضبط ہو جاتی ہے، اگر میں اس کشتی میں عیب نہ لگاتا، تو اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنایا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے اور وہ بادشاہ اس کو ضبط نہ کرے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر ایک بد کردار انسان بنتا اور اپنے والدین کو قتل کرتا اور اپنے والدین کو نقصان پہنچاتا. لہٰذا اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. میں نے رب کے حکم پر اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد روایات میں، واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس بچے کے عوض اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کے ذریعے سے کئی انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ نے یہ ان کو بدل عطا فرمایا. تو فرمایا اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو اگر میں قتل نہ کرتا تو آگے چل کر یہ بچہ ایسا بنتا. تیسری بات فرمایا کہ یہ جو دیوار جس کو میں نے صحیح کیا ہے، یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور وہاں ساری تحریر کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ سب کھل جاتا اور پوری بستی اس خزانے کو لوٹ لیتی، اس کے اوپر قبضہ کر لیتی اور وہ یتیم بچے محروم رہ جاتے. ابھی چونکہ وہ نابالغ ہیں، یتیم ہیں، لہٰذا اس ضرورت ہے کہ یہ خزانہ یہاں محفوظ رہے تاکہ جب وہ اپنی وصیت اپنے باپ کی دیکھیں گے بالغ ہونے کے بعد تو پھر وہ اس خزانے کو نکال لیں گے. تو میرے دوستوں علماء نے لکھا ہے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کچھ علوم ہیں، علم لدنی کہا جاتا ہے اس کو، جو رب کی طرف سے خالصتاً عطا ہوتے ہیں. اور جس طرح ظاہری طور پر علماء کے ذمے کام ہیں، مثلا جیسے علماء کے ذمے کام ہے امت کی جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرنا، بیانات کرنا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا، ایسے ہی رب کریم نے کچھ فرشتوں کے، کچھ لوگوں کے، کچھ ایسے یعنی افراد کے ذمے کام لگائے ہوئے ہیں جو ہم ظاہری عقل و حواس سے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. وہ اللہ کا ایک الگ نظام ہے اس رب کا. اب اگر میں اس طرف چلا گیا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری باتیں ہی سمجھ نہ آئیں، اس لیے میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ علم لدنی یا اس کو جو ہے امور تکوینیہ آپ سمجھ لیں، ان کو کہہ لیں کہ یہ رب کا ایک نظام ہے جو ہماری ظاہری طور پہ سمجھ میں نہیں آتا.
ہمارے پاس ایک دوست آتے تھے، شاہ صاحب ہم ان کو کہتے تھے، بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو علم کا طریقہ ہے نا، آدمی محنت کرتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایک مقام تک پہنچتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے مجاہدات کرا کر انہیں علوم عطا فرماتے ہیں، اور وہ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور ایک عجیب و غریب آپ ان سے اگر بات کریں گے تو وہ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے اور سنائیں گے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو اس دنیا کا آدمی نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ تمیز کرنا ضروری ہے کہ وہ ننگ دھڑنگ فقیر جن کو آج ہم نے ولی بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو جو بالکل جو ہے نا بے حال ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ولی ہے کوئی، تو بھائی اس میں بھی تمیز کرنی ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگرچہ ظاہر نہیں ہوتے، ظاہراً ان کے کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، بہت سادہ سی زندگی ہوتی ہے ان کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایسے علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں، جس طرح آپ اس کو بلکہ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں، جیسے ہمارا یہ ایک ظاہری نظام ہے نا کہ ہمارا ایک کونسلر ہے، ہمارا اس کے بعد جو ہے نا ایک MNA ہے، ہمارا وہ ہے فلاں، یہ ایک عہدوں کی تقسیم ہے، ایسے ہی روحانی طور پر بھی اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ بندوں کو مقرر کیا ہے جو ان امور تکوینیہ پر مقرر ہیں، جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ایک نظام وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک نظام وہ ہے جو باطنی طور پر ہے، جو میں اور آپ نہیں دیکھ رہے، صرف اللہ رب العزت اپنے خاص خاص بندوں کو وہ دکھاتے ہیں اور وہ پھر ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ باتیں تھوڑی سی عوام کی اور ہماری عمومی اس سے باہر ہے تو ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے میرے ذمے چیزیں لگائی ہیں، اور اب آپ کا اور میرا جو ہے وہ علیحدگی اور جدائی کا وقت آ گیا، پھر آپ علیحدہ ہو گیا۔ اگلا آگے قصہ انشاءاللہ وہ کل بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سلسلے کو نافع بنائے، قبول فرمائے، اور اپنے فضل سے ہم سب کا قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔